وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا وقدوتنا ومعلمنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. اما بعد، صدر جلسہ اور علماء کرام، منتظمین جلسہ اور معزز سامعین، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے اسی سٹیج سے توحید اور اس کی اہمیت پہ گفتگو کی تھی، اور وہ موضوع اس کے کئی گوشے تھے. اس میں سے ایک گوشہ یہ بھی تھا کہ توحید کے ثمرات، یعنی اس کا پھل ہماری زندگی میں کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے ہماری زندگی میں. توحید، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کلمہ طیبہ کا نام توحید ہے، یعنی لا الہ الا اللہ. یہی توحید کا کلمہ ہے، اور اس کو ہم سب کہتے ہیں کلمہ طیبہ ہے. یہ نام حقیقت میں قرآن سے ماخوذ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار إلى آخر الآيات. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کلمہ طیبہ، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے. کس طرح مثال بیان کی ہے؟ کلمہ طیبہ کی. کلمہ طیبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے. ایک درخت، وہ بھی جو پاکیزہ درخت ہے، ایسا پاکیزہ درخت ہے جس کے 3 اوصاف ہیں. اصلها ثابت، اس کی جڑیں ثابت ہیں، مضبوط ہیں، مستحکم ہیں. وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں بلندیوں کو چھوتی ہیں، آسمان کی طرف اس کی شاخیں اٹھی ہوئی ہیں، بلند ہیں. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. تیسری صفت اس درخت کی یہ ہے کہ وہ اپنے پھل ہمہ وقت دیتا رہتا ہے اپنے رب کے حکم سے. گویا کلمہ طیبہ ہماری زندگی میں ایک شجر طیبہ ہے، ایک پاکیزہ درخت ہے جو ہماری زندگی میں آیا ہے لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے. اس کلمہ طیبہ کا حق یہ ہے ہمارے اوپر کہ ہماری زندگی میں، ہمارے دل میں وہ مستحکم ہو، پختہ ہو. اس کے اندر شک، شبہ، نفاق، شقاق، کسی طرف سے اس کو راہ نہ ملے. کوئی آندھی، کوئی جھونکا اس کو ہلا نہ سکے، اس کو اکھاڑ نہ سکے. یہ پہلی صفت ہونی چاہیے. اس کی یہ پہلا اثر، پہلا ثمرہ لا الہ الا اللہ کا ہماری زندگی میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں کلمہ طیبہ بہت زیادہ گہرائیوں میں اتر گیا ہو، جہاں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہ گئی ہو. اسی لیے سورہ حجرات میں جب ان لوگوں نے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اپنے اسلام اور ایمان کا احسان جتانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. کہا کہ یہ دیہاتی لوگ آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے کہہ دو ابھی ایمان نہیں لائے ہو، تم نے اسلام قبول کیا ہے، ظاہری طور پر ابھی مسلمان ہو گئے ہو. اگر ایمان تمہارے دلوں میں مستحکم ہوا ہوتا تو پھر یہ احسان جتانے نہیں آتے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں نہیں پہنچا ہے. اس لیے ایمان دل کی اس گہرائی میں پہنچ جائے کہ جہاں اس کو طوفان کا فتنے کا کوئی طوفان اس کو ہلا نہ سکے، وہ پختہ ایمان ہے. اس ایمان کو اس ایمان کو توحید اور کلمہ طیبہ کہتے ہیں. جب وہاں وہ اپنی جڑ پکڑ لے گا تو شجرہ طیبہ بن کے پھر برگ و بار لائے گا. اسی لیے اس کے بعد اس کے اوپر ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. اس صاحب ایمان پر، اس صاحب عقیدہ انسان پر جس کے دل میں توحید کا سچا عقیدہ ہے، اس کے اوپر ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. جان بھی دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، مال بھی دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، وقت بھی دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے وہ موحد، وہ بھی ایک موحد تھا جس نے کہا تھا وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے کہ جب ان کو پھانسی پہ لٹکائی گئی تو کہا گیا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے قتل کیا جا رہا ہے جبکہ میں مسلمان ہو کے قتل ہو رہا ہوں. اس کلمے کی امانت کو اپنے سینے میں رکھ کر کے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اس لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تم مار ڈالو مجھے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میرے جسم کے ہر ٹکڑے پر برکتیں نازل کرے گا. یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تم حق نہیں ادا کر سکتے ہو اگر سچے موحد ہو. موحد وہی ہے جس کو دنیا کا کوئی فتنہ، اس کو کوئی جھونکا، اس کی جڑوں کو، اس کی ایمان کی جڑوں کو اس کو ہلا نہ سکے، ثابت قدم ہو جائے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. جو لوگ بلا شبہ، جن لوگوں نے کہا آمنا باللہ، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پیر نہیں، مرید نہیں، دستگیر نہیں، کوئی نہیں، ہمارا رب ہے. ربنا اللہ، وہ اللہ ہے الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدہ توحید کی ترجمانی کی تھی کہ وہ ہمارا رب العالمین، تم جس کی عبادت کرتے ہو یہ سب ہمارے دشمن ہیں، وہ رب العالمین ہی ہمارا رب ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، جو مجھے ہدایت دیتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، اور جو میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے، جس نے مجھے زندہ کیا ہے اور جو مجھے موت دے گا، مرنے کے بعد دوبارہ پھر مجھے زندہ کرے گا. اسی سے امید ہے کہ مجھے معاف بھی کرے گا، میرے گناہوں کو بخشے گا بھی. پیر اور مرید بخشنے والے نہیں ہیں، وہ اللہ ہے. یہ عقیدہ توحید ہے سچا. جب یہ دل کی گہرائیوں میں اترے گا، اور یہی عقیدہ اہل حدیث ہے، یہی عقیدہ اہل حدیث ہے. کسی کو اس سے خوشی ہو نہ خوشی ہو، کوئی اس سے خوش ہو نہ خوش ہو، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے. ہم تو لا الہ الا رب العالمین، رب العالمین ہمارا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا
اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. کہا اللہ اہل ایمان کا ولی کون ہے؟ اہل ایمان کا ولی اللہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. یہ کون سے مومن؟ مومن موحدین. یہ موحد کا ولی صرف اللہ ہے. اللہ ہے اس کا ولی، اس کا دستگیر کوئی مخلوق نہیں ہے. کوئی بھی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معنی میں جو ہے مومن کے دستگیر نہیں ہے، مومن کا غوث اعظم نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہے. اس لیے یہ مومن، اس کا ایمان جب پختگی سے وہاں پہنچ جاتا ہے دل کے گہرائیوں میں، تو پھر اس کو کوئی فتنہ. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے عقید توحید کو مضبوط کریں، کیونکہ عقید توحید جب مضبوط ہوگا تو دوسری چیزیں زندگی میں، اسلامی زندگی میں پھر بارگوبار خود ہی آ جائیں گے. آپ دیکھ لو، کل نے مثال دی تھی کہ یہی جزیرۃ العرب ہے جہاں بت پرستی کے سارے مظاہر آ چکے تھے 12ویں صدی ہجری میں، اور جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو، تو ایسی تحریک، اصلاحی تحریک توحید کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی. آج بھی وہ قائم ہے اسی توحید و سنت کی بنیاد پر. اس لیے نہ وہاں کوئی مجاور ہے، نہ کوئی درگاہ ہے، نہ کوئی مزار ہے. سب کی نگاہیں اللہ کی طرف ہیں. سب کے دل میں ایمان اتنا پختہ ہے کہ وہ ہر چیز میں صرف اللہ ہی کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت بیان کی ہے، پہلا ثمرہ ہے توحید کا کہ وہ دل میں ثابت ہے. اصلھا ثابت، اصل کہتے ہیں جڑ کو، تو کہا اس کی جڑیں دل کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہیں. ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو توحید سکھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی موقع ملتا، ایک سواری پہ جا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے شہر کے اندر ہی ہے، ان کے پیچھے ایک غلام بیٹھا ہوا ہے. کہا یا غلام، ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے غلام میں تجھے چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں، سیکھ لے. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنفَعُوكَ إِلَّا بِمَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَا يَضُرُّوكَ إِلَّا بِمَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. کہا کہ اگر ساری دنیا انسانیت بلکہ پوری کائنات اکٹھی ہو کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نے تیرے لیے لکھا نہیں ہوگا. اور اسی طرح نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نے وہ چیز تمہارے لیے لکھی نہیں ہوگی. لیکن اس سے پہلے وصیت کی کہ تم اللہ کی حفاظت کرو. یعنی جو ایمان ہے تمہارا اللہ پر، اس کو رب بنایا ہے تم نے، اپنے اللہ کو رب بنایا ہے، اس کو خالق بنایا ہے، اس کو مالک بنایا ہے، اس کو رازق بنایا ہے، اور تنہا اسی کے اندر ربوبیت کا تمہارا اعتقاد ہے، تو اس کی حفاظت کر. اسی لیے کہا جب سوال کرنا ہے تو اسی سے مانگو، اور جب استعانت طلب کرنی ہے تو اسی سے استعانت طلب کرنا. یہ عقید توحید ہے. اس کا ثمرہ ظاہر ہوتا ہے جب یہ درخت، اس درخت کی آبیاری کرنی پڑے گی، کس سے؟ عمل سے. اسی لیے عقیدہ پختہ کرو پہلے توحید کے مسائل سیکھ کر کے، توحید و شرک کے مسائل سے. شرک زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ. شرک یا کلمہ، کلمہ توحید کے منافی جو کلمہ ہے وہ خبیث درخت ہے جو زمین سے اکھاڑ کر اوپر لگا دیا گیا ہو. جیسے گھور پہ دیکھو جو پودے لگے رہتے ہیں، ہوا کا طوفان آیا تو اڑا لے گیا اس کو. تو کہا ایسے مسئلہ خبیثہ، شجر خبیثہ ہے وہ کہ جو زمین سے اکھاڑ دیا گیا ہو. ما لہا من قرار. پورب کی ہوا آئی تو پچھم طرف گر گیا، پچھم کی ہوا آئی تو پورب طرف، اتر کی آئی تو دکن، دکن کی آئی تو اتر طرف گر گیا. یہ شجر خبیثہ ہے. لیکن شجر طیبہ، اس کو کوئی طوفان اس کو جھکا نہیں سکتا ہے، اس کو مائل نہیں کر سکتا ہے اپنی طرف. اس لیے عقید توحید
زندگی میں سب سے پہلے آ جانا چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو عقید توحید کا درس دینے کا اہتمام کرنا چاہیے ہر مسجد میں، اور پھر اپنے بچوں کو تلقین کرنا چاہیے کہ اس حلقے میں جا کے بیٹھو جہاں توحید کا درس ہو رہا ہے۔ یہ پہلی صفت ہے یا پہلا ثمرہ ہے توحید کا کہ پختگی آتی ہے، استحکام آتا ہے ایمان اور عقیدے میں۔ دوسرا کہا فرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمان میں ہے۔ وہ قوت کہاں سے لیتا ہے؟ وہ اپنے عمل کی برہان اور دلیل کہاں سے لیتا ہے؟ اوپر سے، آسمان سے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کو، اس کے عمل کا، اس کے عقیدے کا سارا دار و مدار وحی الہی ہے، اس لیے فرعها فی السماء، اور جو کرتا بھی ہے تو اسی کے لیے کرتا ہے جو اوپر ہے، اللہ رب العزت کے لیے، اس لیے اس کے اندر بلندی ہے۔ اور جو شرک کرتا، اللہ تعالیٰ نے کہا مَن یشرک باللہ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، دیکھو توحید اور صاحب توحید کو کہا اس کی توجہ آسمان کی طرف، اور یہ بلندیوں کو چھوتا رہتا ہے، یہ اس کی توجہ اللہ کی طرف، اس لیے یہ وحی الہی، اس کا عمل وحی الہی کا پابند ہے، اس لیے اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ لیکن کہا وَمَن یشرک باللہ، جو شرک کیا اللہ کے اوپر تو گویا بلندی سے گر پڑا۔ لا الہ الا اللہ کہا تو پکڑنا تو چاہا، اللہ کی رسی کو پکڑنا تو چاہا، لیکن پھر شرک کر کے اس کو کاٹ دیا، اور جیسے ہی رسی کٹی دھڑام سے گرا، کہاں گیا؟ کہ خر من السماء فتخطفه الطیر، راستے میں آتے آتے بیچ میں چڑیوں نے اچک لیا، او تہوی به الریح فی مکان سحیق، یا اس کو پھر پھل دینے والا ہے، یعنی مومن موحد کی زندگی سے کبھی نفع غائب نہیں ہو سکتا ہے، ہر وقت وہ مفید ہی رہے گا، جہاں بھی رہے گا مفید رہے گا۔ وہ جلیس الصالح، وہ نیک جلیس ہے، جس کے پاس بھی بیٹھے گا اس کو اسے خوشبو ملے گی، اس سے اس کو فائدہ ملے گا، اور وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا، اپنی پرواہ یا اس کو نقصان کا ڈر نہیں ہوگا۔ اسی لیے آج دیکھ لو اس دین کی خدمت کرنے والے کون لوگ تھے، کس نے اس دین کو یہاں تک پہنچایا، کس نے اس دین کی امانت کو
لوگوں تک پہنچایا اور اس راستے میں اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، ابھی ہمارے بعض ساتھیوں نے کچھ باتیں آپ کو کچھ چیزیں اشارے کی، لیکن یہ ہندوستان پہ خالی غور کر لو۔ ہندوستان میں ایک انسان ایسا بھی گزرا ہے جس کو مملکت مل گئی تھی، مفت میں مل گئی، شادی ہو گئی ملکہ سے۔ بھوپال کا نواب صدیق حسن خان جو دیوان میں کام کر رہے تھے، منشی گیری کا مستشار تھے، مشیر کار تھے، ملک کے انتقال ہو گیا، ملکہ بیوہ ہو گئی، تو آپ کی شخصیت میں اس کو بہت کمال نظر آیا، پیغام دیا شادی کا۔ یہ ابھی پچھلی صدی کی بات ہے، بہت عرصہ نہیں ہوا ہے، تاریخ اٹھا کے پڑھو اور بھولو نہیں، یہ ہمارے اسلاف کی کڑی کا بہت اہم حصہ ہیں۔ انہوں نے خزانہ ملکہ سے شرط لگا لی کہ ہم آپ سے نکاح تو کر لیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ دولت جو سلطنت کا خزانہ ہے، جو خزانہ ہے، جو ٹریزری ہے، اس کی چابی ہمارے ہاتھ میں رہے گی، اور ہم جہاں چاہیں گے اس کو خرچ کریں گے، آپ اس میں دخل نہیں دے سکتی ہیں۔ چنانچہ جب امور سلطنت آپ کے ہاتھ میں آئی تو آپ نے دنیا سے بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے محققین، لیکن موحدین کو بلایا، یمن سے بلایا، پورے ہندوستان میں جہاں جہاں اچھے اہل علم تھے ان کو بلایا، جزیرۃ العرب سے بلایا، اور ان کے ذمہ تحقیق کا، تالیف کا ذمہ داری دی، اور خود بھی بیٹھ گئے کتابیں لکھنے۔ کتنی کتابیں لکھ دی، حدیث پر، تفسیر پر، فقہ پر، عقیدے پر، سلف صالحین کے منہج کو کی نشر و اشاعت کے لیے دولت خزانہ جو ہے شاہی خزانہ کھول دیا، اور دنیا کے چپے چپے میں کتابیں چھاپ کر کے تقسیم کر دیا، جبکہ مسلمان اس وقت مفلوق الحال تھے، غربت تھی۔ مصر بھی بھیجا، آج جامع ازہر میں جا کر کے مصر میں جا کے دیکھو، وہاں کے کتب خانے میں ملک بھوپال کی نواب صدیق حسن خان کی تباہ کردہ تالیفات بہت عزت کے ساتھ وہاں ان کو جگہ ملی، اور بڑی تعریف کی وہاں کے اہل علم نے۔ علامہ رشید رضا نے کہا کہ علماء ہندوستان کے بر صغیر کے علماء حدیث کا عرب کے لوگوں پر احسان ہے، جنہوں نے حدیث کی اس وقت خدمت کی جبکہ عرب دنیا جانتی نہیں تھی کہ حدیث کی قدر و قیمت کو، اپنی فقر و فاقہ میں مبتلا تھی۔ اور دوسری شخصیت، بہت شخصیتیں ہیں لیکن آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں دوسری شخصیت، حضرت مولانا سید نذیر حسین دہلوی۔ دہلی میں ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر کے درس حدیث، 40 سال تک بخاری شریف کا درس دیا۔ اس انسان کی شہرت، اس انسان کا جب چرچا عرب عجم تک پہنچا تو سعودی عرب سے، یمن سے، نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ ان کے پاس آتے تھے اجازہ لینے کے لیے، سند لینے کے لیے، اور آپ کے درس حدیث سے استفادہ کرنے کے لیے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسی ملک میں اپنی خدمات ادا کر کے چلے گئے، اور ہم ہیں کہ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، اٹھ کی اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ بمبئی کے رہنے والے سیٹھوں، بمبئی کے رہنے والے رئیسوں، اس وقت تمہاری ذمہ داری آ چکی ہے، تمہارا دور آ چکا ہے، تمہارا رول اس وقت پلے ہونا چاہیے۔ آج ہندوستان کے کونے کونے میں سلف صالحین کے آثار، ان کے علمی آثار کو، ان کی خدمات کو عوام تک پہنچاؤ۔ عوام کو علماء سو نے دھوکے میں کر رکھا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ہماری غلط ترجمانی کی جا رہی ہے، تحفظ سنت کے نام پر تحفظ تصوف کیا جا رہا ہے، تحفظ سنت کے نام پر تحفظ تقلید کا جو ہے وہ بیڑا اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ ہمارے اسلاف اسی ہندوستان کی سرزمین سے، مبارک پور سے کئی ہستیاں وجود میں آئیں۔ مولانا عبد الرحمن صاحب تحفۃ الاحوزی کے شارح، ترمذی کی ایک شرح لکھی گئی جس کا نام ہے تحفۃ الاحوزی۔ عرب دنیا میں لوگ نہیں جانتے کہ اس کا مؤلف ایک عجمی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پرانے زمانے کا کوئی امام ہے، جبکہ پچھلی صدی کا وہ انسان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شافعی بہت پرانے زمانے کا، کیونکہ اس میں اصالت ہے، اس میں حقیقت ہے، اس میں تحقیق ہے،
اس میں بے لاگ و لپیٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ترجمانی اور تشریح ہے، تقلید کا شائبہ نہیں اس کے اندر ہے۔ اس منہج سلف پر اس کی تفسیر، اس کی تشریح کی گئی ہے۔ ہم نہیں جانتے، ہمارے بچے نہیں جانتے کہ ہمارے اس ملک میں کتنے ایسے اسلاف، کتنے ایسے عباقرہ جینیس اہل علم پیدا ہوئے جن کی خدمات آج دنیا ان کی خدمات کا لوہا مان رہی ہے۔ اور دنیا کی کسی بھی لائبریری میں چلے جاؤ، یہ چیلنج ہے، کسی بھی لائبریری میں چلے جاؤ دنیا کے، یہ نہیں کہ عرب اور عجم اسلامی ممالک کے، یورپ میں چلے جاؤ، جرمنی میں چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، جس جگہ بھی جاؤ گے وہاں کی لائبریری میں آپ کو تحفۃ الاحوذی کا نسخہ ملے گا۔ اور مولانا شمس الحق دیانوی جو پٹنہ کے رہنے والے تھے، وہاں کے بہار کے رہنے والے تھے، انہوں نے ابو داؤد کی شرح لکھی۔ وہ بھی جو لوگ پڑھتے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک عجمی ہندی عالم دین کی یہ شرح ہوگی، الا یہ کہ جو محقق ہیں۔ عام آدمی سمجھتا ہے یہ بھی کوئی عربی پرانے زمانے کا بہت بڑا ماہر حدیث ہے۔ اور دور حاضر میں مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مشکات کی شرح لکھنی شروع کی تھی لیکن جو ہے وہ کام پورا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے خلف کو، ان کے جانشینوں کو وہ کام پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بھی بڑی وجیح کتاب ہے، وہ بھی بڑی وجیح کتاب ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے اپنی زندگی کھپا دی۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو چٹائیوں میں بیٹھ کے، بوریوں میں بیٹھ کر کے مال و دولت کی کلمہ طیبہ گھر کر گیا۔ تو ایسے دور میں جب اتنی ریل پیل نہیں تھی دولت کی، آپ جانتے ہو پچھلی صدی میں مسلمان کتنا پریشان حال تھا، اس دور میں ان لوگوں نے علم حدیث کی، علم سلف کی ایسی خدمت کی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اس دنیا سے گئی اور ہم نہیں جانتے۔ یہ ہماری غفلت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہماری غفلتیں ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اٹھیں، اٹھ کی اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ جناب مولانا ہمارے شیخ جو ہے جو آپ کے یعنی اس جمعیت کی رہنمائی کر رہے ہیں، مولانا عبدالسلام سلفی صاحب، اور ان کے احباب یا ان کے معاونین جو اس امانت کو، یہ دینی امانت ہے، یہ ملی امانت ہے، اور یہی حق کے ترجمان ہے، اور یہی جماعت اور اس جماعت کا منہج حق کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس لیے آپ کے اندر غیرت آنی چاہیے، اپنی جماعت سے ہمدردی پیدا ہونا چاہیے، اپنے منہج سے، اور اس منہج کو، اس امانت کو، علمی امانت کو، اس دینی امانت کو، اس منہجی امانت کو پوری ملت میں پہنچانے کا آپ کے اندر درد ہونا چاہیے، آپ کے اندر تڑپ ہونی چاہیے۔ یہ ہماری دوسری شراکت ہے یا دوسری حاضری ہے آپ کے اس کانفرنس میں۔ ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کانفرنس اور بھی زیادہ آب و تاب کے ساتھ ہوگی، اور جو اس کانفرنس سے جو تجاویز پاس ہوں گے انشاءاللہ آپ لوگ اس کو بحسن و خوبی قبول بھی کریں گے اور آپ ساتھ دیں گے۔ کلمہ طیبہ کی آخری چیز میں یہ بھی اور اس کا ثمرہ بیان کرنا چاہتا تھا، پتہ نہیں ٹائم ہے نہیں، 2-4-10 منٹ، بات بہت دور چلی گئی، تو بہرحال جو ہے توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، یہ کلمہ طیبہ اپنا پھل برگبار لاتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ آپ اگر توحید سے، آپ اگر سنت سے ملیں گے تو آپ کی زندگی سے روشنی پھیلے گی، آپ کی زندگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عام ہوگی، آپ کی جد و جہد سے، لیکن تعاون کے ساتھ۔ بہت افسوس ہے کہ ہماری جماعت میں بھی اختلاف نظر آتا ہے، منہج ایک ہے، اختلاف کی کیا ضرورت ہے؟ کتاب ایک، سنت ایک، رسول ایک، نبی ایک، اور منہج دعوت ایک، منہج تالیف و تصنیف ایک، پھر اختلاف اگر ہے تو انتظامی امور میں اگر اختلاف ہے تو مل بیٹھ کے اس کو درست کر لو۔ قوم ملت سے ہے، ملت جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اس لیے روشنی اسی وقت آگے بڑھے گی، تیز ہوگی جب مل کر کے اس روشنی کو آگے بڑھاؤ گے۔ کلمہ توحید کا ایک اور ثمرہ ہے، میں اسی کو ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آج دنیا میں ہمارے خلاف یہ ڈھڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ یہ
جیسا کہ ابھی آپ نے تقریر سے سنا کہ دنیا میں مسلمان 4 مذاہب تھے، یہ 5واں کدھر سے آ ٹپکا. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ 4 مذاہب کے وجود سے پہلے ہی یہ اس کا وجود تھا اور قیامت تک رہے گا. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، قیامت تک قائم رہے گی. یہ حق پر قائم رہنے کا مطلب غلبہ ان کو حاصل ہوگا، قوت و دلیل اور برہان کی بنیاد پر ان کو غلبہ حاصل ہوگا، کیونکہ یہ قرآن لے کے آگے بڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لے کے آگے بڑھیں گے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. یہ قرآن جس کے ہاتھ میں ہو پھر اس کو نصرت نہیں ملے گی، قرآن جس کے ہاتھ میں اس کو غلبہ نہیں ملے گا. اس لیے امام احمد بن حنبل نے کہا اس حدیث کا مصداق میں نہیں جانتا کہ اگر اہل حدیث نہیں ہے تو کون سا طائفہ اس دنیا میں ہو سکتا ہے. یعنی کوئی نہیں ہے. اس حدیث کا مصداق وہ علماء حدیث سے، اہل حدیث سے، عوام حدیث سے، جس کے اندر بھی حدیث کے سننے کا، پڑھنے کا، اس کی نشر و اشاعت کا جذبہ ہے. وہ سب طائف منصورہ، کبھی کہا گیا ہے طائف ظاہرہ، طائف حقہ، جو بھی کئی الفاظ کے ساتھ حدیث میں آئے، یہ سب اسی کے نمائندے ہیں. اس لیے دنیا کی طاقتیں اگر ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گی تو بھی اللہ تعالیٰ غلبہ ہم ہی کو دے گا. یہ یقین رہنا چاہیے ہمارے دل میں، یہ بصیرت ہونی چاہیے، ڈھلمل یقینی نہیں چاہیے. آج ہمارے جماعت اہل حدیث کے بہت سارے نوجوان دوسری تنظیموں جا کے مل جاتے ہیں، دوسرے گروپ میں جا کے مل جاتے ہیں. سیاست کا نعرہ لگایا گیا تو ادھر چلے گئے، اور مغربی تہذیب کا نعرہ لگایا ادھر چلے گئے. یہ بے بصیرتی ہے. اپنے علماء سے آپ سیکھو. یہاں پر جو ہے قال اللہ و قال الرسول ہے، فلاں اور دھما کیا کہتا ہے وہ نہیں ہے. یہ وہ کلمہ سوا ہے جس کو چیلنج کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اہل کتاب سے اور جو بھی آپ کے مخالف ہیں سب کو کہہ دیجئے کہ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو برابر ہے ہمارے درمیان تمہارے درمیان. کلمہ سوا ہے. تم بھی دعویٰ کرتے ہو لا الہ الا اللہ کا، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا. کلمہ سوا ہے. اور یہ چیلنج ہے، اس زمانے سے لے کر قیامت تک یہ چیلنج رہے گا. 3 نکاتی پروگرام ہے یہ قرآن کا. 3 نکاتی پروگرام ہے کس کے لیے؟ توحید کے لیے، وحدت کے لیے، امت کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے، انتشار کے لیے نہیں. انتشار کہاں سے ہوتا ہے؟ جو ان 3 نکاتی پروگرام کو نہیں مانے گا وہ انتشار کا شکار ہوگا. وہ کیا ہیں؟ بہت اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہہ دو اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اس کو مانو، کیونکہ یہی پیغام ہے تمام انبیاء کا، اور تم بھی یہی کہتے ہو تو پھر کرو. یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا. اللہ نعبد الا اللہ. دوسری چیز ولا نشرک به شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، نہ پیر کو، نہ مرید کو، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ فرشتے کو، نہ اور کسی کو. لا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اور ہم میں سے بعض لوگ کسی اور دوسرے بعض لوگوں کو رب نہیں بنائیں گے. رب بنانے کا مطلب ہے کہ ان کو ہی مالک کل سمجھ لیں گے، جیسا کہ گمراہ قوموں کا حال ہے، جیسا کہ اہل تقلید کا حال ہے. اپنے ائمہ کو سب کچھ سمجھتے. ائمہ تو چھوڑو، ائمہ بیچارے تو انہوں نے تو اس بات کی وہ نہیں کی تھی، لیکن تقلید جب پھیلا تو تقلید کے لیڈروں نے، تقلید کے زعماء نے یہ کہا کہ ہم جو کہتے ہیں اس کو سنو. قال اللہ اور قال الرسول کہنے والے کے بیچ نہیں بیٹھنا، نہیں تو گمراہ کر دے گا. الٹی جو ہے تہمت لگائی گئی. رمتنی بدائہا وانسلتی، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ اپنی بیماری مجھے مار کے اور نکل گئی. جو ہے ہم وہ بیمار خود ہیں اور کہتے ہیں ان کے پاس نہیں بیٹھنا، نہیں تو تم کو بیماری وائرس لگ جائے گا. اس لیے قرآن کا 3 نکاتی پروگرام ہے کہ جس میں
امت کی وحدت کا راز مضمر ہے وہ ہے توحید اور شرک سے دوری اور تقلید سے دوری. یہ تینوں چیزیں ہمارے مسلک کی بنیادی اصول ہے اور ہماری بنیادی پہچان ہے. ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے, ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, ہم انسانوں میں سے کسی کو اپنا رب نہیں بناتے ہیں. یہ ہماری پہچان ہے اور یہی قرآن کا چیلنج ہے, اور اسی پر امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا انسانیت اکٹھی ہو سکتی ہے. اس لیے توحید کے ثمرات بڑے عظیم ہیں. ہماری تقریر کا وقت ختم ہو گیا, کہہ رہے ہیں بہت پہلے ہی 2-4 منٹ پہلے ہی ختم ہو گیا ہے. ہم نے زبردستی آپ کو بہت ساری 2-4 منٹ اور لے لیا ہے. بہرحال آخر میں اس مختصر سی گفتگو کے آخر میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے دوست جناب مولانا عبدالسلام سلفی صاحب کا, جنہوں نے مجھے قطر سے آنے کی دعوت دی جبکہ میں بہت مصروف تھا اور مجھے چھٹی بھی نہیں مل رہی تھی. میں سرکاری ملازم ہوں. میں نے 2 دن کے لیے وہاں جا کر کے بڑے گڑ گڑا کر راہوزاری سے کہا کہ ان لوگوں نے بڑے اخلاص سے بلایا ہے, مجھے 2 دن کی خالی چھٹی دے دیجئے تاکہ میں شریک ہو جاؤں, تاکہ میں اپنی اصلاح کروں. آپ کے درمیان بیٹھتا ہوں تو حوصلہ آتا ہے, آپ کے درمیان بیٹھتا ہوں تو جو زنگ لگ جاتا ہے دوری سے اور کام سے, اس میں جلا ہوتی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. اور یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم. یہ ایسی قوم ہے کہ جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بد نصیب نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس جلسے میں آئے ہیں, بھلے ہی وہ ہماری بات کو کسی نیت سے بھی سننے کے لیے آئے ہوں, لیکن خوش نصیب ہے. انشاءاللہ انہیں بھی خوش نصیبی ملے گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان ساتھیوں کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور اس تحریک کو, اس دعوت کو, اسلام کی اس ترجمانی کو اور زیادہ وسیع پیمانے پر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے, زبانی بھی اور تحریری طور پہ بھی اور دوسرے میڈیا اور وسائل کے ذریعے بھی جو بھی وسائل مہیا ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی خدمات کو قبول فرمائے, اور ہماری جو غلطیاں ہوں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے, اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس مبارک محفل میں بیٹھنے پر اجر و ثواب سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا و رسولنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.